سہیل مرزا دروازے پر کھڑا تھا اور کمرے کی ہوا جیسے رک گئی تھی۔ آپ مجھے کب سے جانتی ہیں؟ مہرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کی نظریں نہیں جھکیں، مگر آواز پھر بھی نرم تھی۔ اتنا کہ آپ کو پہچان سکوں، اور اتنا نہیں کہ آپ کو سمجھ سکوں۔ سہیل چند لمحے خاموش رہا، جیسے وہ اس جواب کو تول رہا ہو۔ ہسپتال میں آپ نے کچھ اور بھی سنا تھا؟ یہ سوال نہیں تھا، احتیاط تھی۔ مہرین نے دھیرے سے کہا، میں نے صرف ایک نام سنا تھا اور ایک آدمی دیکھا تھا جو ٹوٹنے کے قریب تھا۔ سہیل نے نظریں ہٹا لی۔ کچھ چیزیں اس وقت کی ہیں جو وہیں رہنی چاہیے، اور کچھ چیزیں وہیں رہتی نہیں، پیچھا کرتی ہیں۔ خاموشی۔ یہ مکالمہ ختم نہیں ہوا تھا، بس رک گیا تھا۔ اگلی صبح مرزا ہاؤس میں ایک عجیب سی ترتیب تھی، جیسے سب خود کو معمول میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ خدیجہ بیگم تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ دعا آہستہ آہستہ کچن میں مدد کر رہی تھی۔ رائمہ صحن میں کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کچھ واپس مانگ رہی ہو۔ مہرین نے اسے دور سے دیکھا۔ اس عورت میں دکھ تھا، مگر شکست نہیں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ رائمہ نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹھیک ہونا بھی ایک عادت ہوتی ہے، جو کچھ لوگوں کو آتی نہیں۔ مہرین اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا، آپ لینے آئی ہیں جو آپ کا تھا۔ رائمہ کی آنکھیں چند لمحے کے لیے بند ہوئیں۔ ہر چیز واپس نہیں ملتی، مگر حق مانگنا چھوڑا نہیں جاتا۔ اور اگر کوئی دینے کو تیار نہ ہو؟ رائمہ نے سیدھا جواب دیا، تو پھر لینا پڑتا ہے۔ یہ جملہ نرم نہیں تھا، سچا تھا۔ دوپہر کو سہیل اپنے اسٹڈی میں تھا جب حاذق اندر آیا۔ حالات کنٹرول میں ہیں؟ سہیل نے فائل بند کی۔ یہ گھر کبھی کنٹرول میں نہیں تھا، بس لگتا تھا۔ حاذق کرسی پر بیٹھ گیا۔ رائمہ کا واپس آنا اچانک نہیں لگتا۔ کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا حاذق، ہر چیز کی جڑ ہوتی ہے۔ اور جڑ؟ سہیل نے سیدھا جواب نہ دیا۔ اگر میں کہوں یہ سب کسی نے ترتیب دیا ہے؟ حاذق سنجیدہ ہو گیا۔ زریان؟ سہیل نے کوئی رد عمل نہیں دیا، مگر خاموشی نے جواب دے دیا۔ اسی وقت زریان شاہ اپنی گاڑی میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کردار میں آ چکے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اور وہ لڑکی؟ زریان ہلکا سا مسکرایا۔ مہرین، وہ کھیل کو مشکل بنائے گی یا ختم؟ تمہیں اس سے خطرہ ہے؟ خطرہ نہیں، دلچسپی ہے۔ شام کو مہرین لائبریری میں بیٹھی تھی جب بابر شاہ آہستہ سے اندر آیا۔ آپ کو یہاں تنہا نہیں ہونا چاہیے، مہرین نے مسکرا کر کہا۔ یہ گھر ویسے بھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہر طرف نظر رکھی جاتی ہے۔ بابر چونکا۔ آپ نے محسوس کیا؟ کچھ چیزیں محسوس نہیں کی جاتی، دکھائی دیتی ہیں۔ بابر نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ کہا، اگر آپ کو کوئی چیز عجیب لگے تو اس پر یقین کریں۔ یہاں ہر بات سیدھی نہیں ہوتی۔ اور آپ سیدھے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر جواب نہ دیا۔ رات کو مہرین اپنے کمرے میں تھی جب اسے وہی انجان نمبر دوبارہ میسج آیا۔ آپ جتنا کم بولیں گی، اتنا محفوظ رہیں گی۔ اس بار اس نے فون بند نہیں کیا۔ جواب لکھا، اور اگر میں بولنا شروع کر دوں؟ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، پھر آپ کو بھی خاموش کر دیا جائے گا۔ مہرین کے ہاتھ رک گئے، مگر خوف اس کے چہرے تک نہیں پہنچا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ سہیل اندر آیا، بغیر اجازت۔ آپ کو بھی میسجز آ رہے ہیں؟ مہرین چونکی نہیں، بس اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ سہیل چند قدم قریب آیا، کیونکہ یہ کھیل اب صرف میرا نہیں رہا۔ مہرین نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ کسی کو ڈر ہے کہ میں سچ تک پہنچ جاؤں گی۔ سہیل نے اسکرین دیکھی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کس میں قدم رکھ رہی ہیں؟ مہرین نے آہستہ کہا، اندھیرے میں کھڑی ہو کر روشنی سے ڈرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر سہیل نے پہلی بار صاف کہا،
میں نہیں چاہتا آپ اس میں شامل ہوں۔ مہرین کی آواز بہت ہلکی تھی مگر مضبوط۔ آپ چاہتے ہیں یا نہیں، یہ اب میرا فیصلہ نہیں رہا۔ اسی وقت نیچے سے ایک تیز آواز آئی، کچھ ٹوٹنے کی۔ دونوں فوراً نیچے آئے۔ ہال میں رائما کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا جو اب آدھا پھٹا ہوا تھا۔ خدیجہ بیگم کے چہرے پر ہوش اڑ چکے تھے۔ یہ خط آپ نے کیوں چھپایا؟ رائما کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ سہیل آگے بڑھا۔ کون سا خط؟ رائما نے کانپتے ہاتھ سے کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ سہیل نے پڑھا اور اس کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ مہرین نے صرف ایک جملہ دیکھا، تمہارا بیٹا کبھی تم تک نہیں پہنچے گا۔